کتابوں کو اگر جلا دیا جائے، خاکستر کر دیا جائے، پھر یہ کتابیں وجود میں نہیں آ سکتی، پھر یہ کتابیں وجود میں نہیں آ سکتی۔ جس طرح وہ کتابیں ابھی لکھی ہوئی ہیں، کوئی مائیں کا لال نہیں ہے جو اس کتاب کو دوبارہ اسی طرح لکھے۔ اس ملعون زمانہ وسیم رضوی کو پتہ نہیں کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اگر ہم نے اس کو ریموو کرنے کی کوشش کی، مٹانے کی کوشش کی، یہ قرآن جو کتابوں کی شکل میں ہے، اس کا نام قرآن نہیں ہے۔ قرآن تو مومنوں کے سینوں میں موجود ہے۔ 10 سال کا، 12 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، نابینا جسے اللہ نے آنکھ سے محروم کیا ہے، اس کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ ہم قرآن کو کتاب کی شکل میں مٹا سکتے ہیں، قرآن چیزوں سے ہم کیسے مٹا سکتے ہیں؟ قرآن نہیں مٹ سکتا دوستو۔ قرآن کے مٹانے والے، قرآن کو بدلنے والے یا وہ کہنے والے، ایک نقطے کے بارے میں نشاندہی کرنے والے، وہ کافر ہیں۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دور تک کا کوئی واسطہ نہیں۔ اسلامی حمیت رکھنے والے نے تو قتل کے اوپر اعلان لکھ دیا، لاکھ کا اعلان۔ اور یہ تو جذبات ہے، قرآن پیدا ہوتی ہے۔ جب جب اسلام کے اوپر یلغار ہوتا ہے، اسلامی حمیت رکھنے والے کو کافی درد ہوتا ہے اور آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ آج مسلم دنیا پریشان ہے، بہت ہی زیادہ کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر جائیے، موبائلوں پر، ٹی وی پر اور اخباروں میں دیکھیے، مذمتی بیان اس طرح کے ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر مقدمات کیے جائیں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جیل کی سلاخوں میں ڈالا جائے اور اسے اس جرم کی بہتر سے بہتر سزا ملے۔ یہ سارے مسلمان چاہ رہے ہیں، لیکن دوستو ہمیں یہ واقفیت ہونی چاہیے، ہمیں ہر کس و ناکس کو یہ واقفیت ہونی چاہیے کہ اسلام کے اوپر جب بھی الغار ہوگا، جب بھی حملہ ہوگا، اسلام کو جب بھی مٹانے کی کوشش کی جائے گی، مسلمان وہ قوم ہے، اسلام کو ہم مٹنے نہیں دیں گے، اپنے جیتے جی ہم مٹنے نہیں دیں گے۔ ہم مٹ جائیں گے، اسلام کے اوپر حرف نہیں آنے دیں گے، اسلام کے اوپر کوئی ضرب نہیں لگنے دیں گے۔ ہم آواز اٹھائیں گے، اپنی جان کو ہم ہلاک کر دیں گے، اپنی جان کو ہم قربان کر دیں گے، قرآن کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ کی عصمت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عصمت کے لیے۔ صحابہ کرام کی عصمت کے اوپر بھی جنہوں نے آواز اٹھائی ہے، حضرات صحابہ کرام، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے اتہام لگایا، تہمت لگایا۔ دوستو اس ملعون نے تہمت لگایا، ان لوگوں نے قرآن کو جو ہے لکھنے میں پھیر بدل کر دیا، حالانکہ وہ تبدل کر لیا۔ یہ 26 آیتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، ان 26 آیتوں میں جہاد کی باتیں ہیں جو مسلمان کے بچوں کو پڑھا کر دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کا یہ کہنا ہے۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ اسلام اخوت و بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جو انسانی ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے۔ پوتر قرآن سماج کو توڑتا نہیں، سماج کو توڑتا نہیں، ٹوٹے ہوئے سماج کو جوڑتا ہے۔ قرآن مقدس ایکتا، سمتا، سمانتا کا درس حیات دیتا ہے۔ قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے جس کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ ہوئی، اسلام مکمل انسانیت کے لیے اللہ نے اسے ہدایت اور سرچشمہ ہدایت بنایا۔ ہدی للمتقین، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، یہ قرآن مقدس۔ اور شروع میں اللہ نے یہ فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پتا تھا ایسے نظر
نظریات والے دنیا میں آئیں گے، ایسے مبغوض ترین جاہل لوگ آئیں گے جو اسلام پر حرف شکایت درج کرائیں گے، جو مقدمہ درج کرائیں گے، ان کے دماغ میں یہ بات نہیں گھسے گی۔ اللہ کو آتے رہے ہیں دوستو، پہلے بھی آتے رہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی آتے رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے بھی اس کی نشاندہی فرما دی، لا ریب فیہ۔ قرآن کو مقدس کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم سرچشمہ ہدایت ہے۔ حضرات صحابہ کرام ہمارے لیے مثال ہیں، الصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا۔ قرآن کریم مختلف چیزوں میں، کمرے میں، اور اس زمانے میں جو لکھنے کے ذرائع ہوں گے، اس زمانے میں قرآن کریم کو لکھا جاتا تھا، اس کو جمع کر کے کتابی شکل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کی گئی۔ یاد رکھیں دوستو، جمع کی کتابیں میں کوئی لکھا قرآن کو جمع کر کے ایک جگہ جمع کیا، لیکن اس وقت سینکڑوں حفاظ کرام موجود تھے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتدریج آہستہ آہستہ ہمارے آقا کے جسم اطہر پر 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوا، اور ہمارے آقا حافظ قرآن ہمارے آقا کو یاد کرایا جاتا تھا، ہمارے آقا صحابہ کرام کو یاد کراتے تھے۔ سینکڑوں حفاظ اس وقت تیار تھے جس وقت قرآن کریم کو جمع کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے دوستو، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ جو آدمی شک و شبہ کی نگاہ سے قرآن کریم کے ایک نقطے کو دیکھے گا، کافی ہوگا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے، اور دوستو یہ ہماری اور آپ کی اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے ہمارے آقا کے جسم اطہر پر اس کا نزول فرمایا، اور امت محمدیہ کو یہ دیا۔ اور دوستو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اس زمانے میں بھی فرمایا تھا، اس زمانے کے کفار و مشرکین بھی یہی کہا کرتے تھے کہ قرآن کو محمد کو زبان عربی تھی نا، اس زمانے میں بھی یہ کفار و مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن تو محمد عربی کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے دوستو ہمارے نبی کو اللہ نے امی بنایا، امی کرتے ان پڑھ کو، ان پڑھ۔ ہمارے نبی بالکل پڑھے لکھے نہیں، امی تھے، امی کا لقب ملا، اور یہ امی ہمارے نبی کا یہ معجزہ ہے، تاکہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نبی نے اپنی طرف سے لکھا نہیں ہے، چونکہ لکھنے آتا ہی نہیں تھا، عربی گرامر سے کوئی واقفیت ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں گئے تھے، معلوم یہ ہوا کہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آیا، اور اللہ کی طرف سے آیا اور صحابہ کرام کو انہوں نے یاد کرایا۔ جب اس زمانے میں شکوک و شبہات ہونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر یہ ان دشمنوں کو، ان کفار و مشرکین کو اگر میری آیتوں پر شکوک و شبہات ہیں، یہ من گڑت باتیں ہیں، یا ان کی طرف سے بنائی ہوئی آیتیں ہیں، چھوٹی سی صورت خانہ کعبہ کے دیوار پر چپکا دی، خانہ کعبہ کے دیوار پر چپکا دیا گیا۔ دوستو کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ چھوٹی صورت ہے سب سے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ 3 آیت والی صورت جو ہے
یہ لکھ کر کے چپکا دیا گیا، اس کا کوئی جوڑ لگا دو۔ اے فصاحت و بلاغت کے میدان میں کودنے والے، اے یونیورسٹی میں پڑھنے والے اور اس زبان پر قدرت رکھنے والے بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے صلحاء، اس زمانے میں بڑے بڑے دانشور اس علم کو جاننے والے موجود تھے۔ دوستو یہ 3 آیت والی سورت جو ہے لٹکی کی لٹکی رہ گئی، کسی نے اس کا جوڑ نہیں لگایا۔ آخر میں کسی نے کہا کہ اللہ کا کلام ہی ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ آج بھی وہ اعلان باقی ہے قرآن میں کہ اگر شکوک و شبہات ہیں، اے معاندین اسلام، اے اسلام کے دشمن، اے اسلام پر حملہ کرنے والے، اگر تم کو قرآن کے بارے میں، قرآن مقدس کی آیت کے بارے میں اگر شکوک و شبہات ہیں، تم اپنی طرف سے ایک صورت بنا کر کے دکھا دو، ایک آیت بنا کر کے دکھا دو، ہم سمجھ لیں گے کہ اس کے اندر ریموو کی ضرورت ہے، گنجائش ہے۔ اگر ایسا تم کر سکتے ہو، اور ہمیں یقین ہے کہ نہیں کر سکتے، قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے قرآن کا معجزہ بنایا۔ قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے، اس کے اوپر اٹھنے والی انگلی کاٹ لی جائے گی، اٹھنے والی آنکھ نکال لی جائے گی، اٹھنے والی زبان کاٹ لی جائے گی، اور اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں بڑے چٹان سے دیا جائے گا، پتھر سے بھی نہیں، چٹان سے دیا جائے گا۔ دوستو ہم اسلام کی پاسبانی کرتے ہیں، ہم اسلام کے آئین کی حفاظت کرتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کریں، ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنے بچوں میں عام کریں، ہم اپنے بچوں کو پھیلائیں۔ دوستو یہ ضرورت اس بات کی ہے، ہم اپنے بچوں کو اگر اسلامی تعلیم دلائیں گے، اسلام کی ہمدردی، اسلام کی آئین اس کے ذہن میں آئے گا، اسلام کی محبت پیدا ہوگی۔ ورنہ دوستو ایسے معاندین اسلام پیدا ہو جائیں گے جنہوں نے اسلامی تعلیم حاصل نہیں کی ہوگی شروع کے اندر، اس وجہ سے سستی شہرت حاصل کرنے کی، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ انہوں نے قرآن کا مقابلہ ہی کرنا شروع کر دیا، اللہ کا مقابلہ ہی شروع کر دیا۔ دوستو اللہ کے خزانے میں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ اس ملعون زمانہ کو، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے دلوں پر زخم دیا ہے، مسلمانوں کے دلوں کو دکھایا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو اس نے مجروح کیا ہے، اللہ ضرور اس کا بدلہ ادا کرے گا۔ دعا کیجیے رب کائنات سے اللہ